بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مسلم و مسلمہ۔ میرے عزیزو، تراویح کے جو خاص مسائل جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ان سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، نہیں جانتے۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ تراویح کے مسائل سے واقف ہو جائیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف 10 روز تراویح اگر ہم نے پڑھ لی تو ہمارے سر سے تراویح کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز میں 4 رکعت جو سنت پہلے پڑھتے ہیں وہ ہر دن پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے 4 رکعت ظہر کی سنت چھوڑ دی تو پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ تو اسی طرح تراویح کی جو نماز ہوتی ہے وہ ہر مرد اور عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ یعنی آپ کو مکمل 30 دن تراویح کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اور تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے تو یہ آپ جان لیں کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض نماز کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 12 بج گئے رات کے تو اب اس کے بعد تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ بلکہ آپ 12 بجے کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، مگر ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ عشاء کی فرض نماز پڑھ لیں۔ اور اگر تراویح فوت ہو گئی یعنی تراویح چھوٹ گئی تو آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے، بلکہ تنہا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ نفل میں شمار ہوگا۔